السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی لائف وتھ عالیہ کے ساتھ۔ تو جی آج ہم ایک ضروری کام سے کہیں گئے ہوئے تھے۔ ایک ہمارے جاننے والے عزیز تھے، ان کی فوتگی ہو گئی تھی، اور ادھر سے ہم ہونے کے بعد جو ہم نے مجلس میں جانا تھا۔ ہم نے آج 10 محرم الحرام کا جو ہے وہ جلوس، ماتمی جلوس جو ہے اس کو دیکھنا تھا، زیارتیں دیکھنی تھی، ذوالجناح کو دیکھنا تھا۔ اور یہ جو ولاگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہاں پر کس طریقے سے جو زیارت ہے وہ نکالی جاتی ہے، یہاں پر کس طریقے سے ماتمی جلوس ہوتا ہے، یہاں پر کس طریقے سے جو ہے وہ محرم الحرام کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں تمام مسلمان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں محرم الحرام کو مناتے ہیں، بڑے زور و شور کے ساتھ، جوش کے ساتھ، اور ان کے ماتم کرنے کا ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے۔ تو آج آپ کو میں دکھاؤں گی کہ یہ جو کراؤڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تمام لوگ یہاں پر جو اکٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف زیارتیں دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ماتمی جلوس ہے، اور ساتھ میں گرمی کا بہت شدید دن تھا، بہت زبردست قسم کی گرمی جو تھی، اور سفیکیشن ہو رہی تھی، اور شدید گرمی پڑ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے تمام لوگوں کے جو عقیدت مند ہیں، جو محرم الحرام کا وہ احترام کرتے ہیں، ان عقیدت مندوں کے میں نے حوصلوں کو کم ہوتے بالکل نہیں دیکھا۔ شدید گرمی تھی اور 10 محرم الحرام تھا، تو اس کے بارے میں ہم آج کچھ جو ہے وہ باتیں بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ محرم الحرام میں مرد کیا، عورتیں کیا، بچے کیا، بڑے کیا، بزرگ کیا، تمام لوگ جو تھے وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس جگہ پر اکٹھے ہوئے تھے، تاکہ وہ ذوالجناح کو دیکھ سکیں، بیان سن سکیں، نوحے سن سکیں۔ یوم عاشوراء کا یہ اسپیشل ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں۔ سب سے پہلے میرے ویڈیو کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، اور سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، تاکہ اس طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور بہت سی باتیں ہیں، بہت سے میسیجز ہیں جو آپ کو جو ہیں اپنے خیالات اور احساسات اور جو ہیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کیے جا سکیں۔ جی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی آج جو یوم عاشوراء ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں قربانی، صبر، حق پر قائم رہنے کا پیغام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم جو ہیں سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ محرم الحرام میں ماتم کرنا یا صرف اکٹھے ہونا یا صرف کالا لباس پہن لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ دن جو ہے یوم عاشوراء کا، یہ بہت سی قربانیوں بھرا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جو ہمیں قربانی، صبر اور حق پر قائم رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ کربلا کی زمین پر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وفادار ساتھیوں نے سچائی اور انصاف کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی تھی، یہ وہ دن ہے۔ انہوں نے مشکلات اور تکلیفوں کے باوجود بھی اپنے اصولوں کا سودا نہیں تھا کیا، وہ یزید کے آگے جھکے نہیں تھے، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ آج بھی یہ انہی کی قربانی جو ہے دنیا بھر کے لوگ جو ہیں اس کو بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں، اور یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں ان کی یاد تازہ کی جاتی ہے، یاد دلاتی ہے۔ اگر یہ جلوس نہ نکلیں، یہ لوگ اس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ نہ کریں، تو شاید ان کو کوئی یاد ہی نہ کرے، ان کی قربانیوں کو کوئی یاد ہی نہ کرے۔ تو بیسک پرپز یہ جو ہر سال یوم عاشوراء کا جو دن آتا ہے، اور لوگ اس کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، غم حسین میں غمگین ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، نذر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، سبیلیں لگتی ہیں، گرمی کی شدت کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کربلا کی سرزمین میں ہونے والے اس واقعے کی یاد دلاتے ہیں، جو اس وقت حضرت امام حسن حسین اور ان کے گھرانے پر وہ جو مصائب، تکلیفیں اور جو صبر کے پہاڑ ٹوٹے۔ تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں جی کہ ان کی جو قربانی ہے نا، حضرت امام حسن حسین کی، اور جو کربلا میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے اور جو دین اسلام کے لیے اور اپنے نانے کا دین کو بچانے کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ لوگوں کے لیے ایک ہمت، وفاداری اور ایک صبر کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ یوم عاشوراء جو کہ 10 محرم جس کو کہتے ہیں محرم الحرام، اسلام میں بہت اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس دن کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی، اور اس دن کی جو عبادت ہے اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اس دن کا روزہ جو ہے اس کی بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے۔
روایت کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ عاشوراء کا جو دن ہے نا، اس کا روزہ رکھنے سے گزشتہ کا جو 1 سال کے جو گناہ ہیں ان کی گناہوں کی ہم معافی مانگ سکتے ہیں. ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس دن روزہ رکھ کر ہم جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں. اس کے بعد اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو کہ آمنے سامنے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن کے صدقے سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی. ہر دن ہمیں صبر، شکر اور حق پر ڈٹے رہنے کا جو ہے وہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے، اور ہمیں اس چیز پر یقین ہمارا پختہ کرتا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دینا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں، خواتین، بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں ماتم کر رہے ہیں. یہاں پر ذوالجناح کی برآمدگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد بہت کثیر تعداد میں لوگ آہو زاری جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور یہ آہو زاری کسی اس وجہ سے نہیں ہے، یہاں پر لوگ اس وجہ سے رو نہیں رہے یا ماتم نہیں کر رہے کہ ان کے گھر میں کوئی حادثہ پیش آیا، بلکہ وہ اس غم حسین کو منا رہے ہیں جن کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن وہ اس چیز پہ توکل رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ نانا کے گھرانہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آل ہے، ان کا جو گھرانہ ہے، ان پر کتنی مشکلات، تکالیفیں جو ہیں انہوں نے برداشت کی ہیں، اور صرف اس دین کو بچانے کے لیے، جس دین کے لیے انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی. ان کے ساتھ تمام شہداؤں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنی عزتوں کی، اپنے نفس کی، اپنے ذات کی. تو جو ہے یہ ہم آج یوم عاشوراء ہے جو کہ اسلامی طریق کا سب سے نہایت اہم اور بابرکت دن ہے. اس دن ہمیں صبر، شکر، قربانی اور حق پر قائم رہنے کا درس ملتا ہے. یہ عاشوراء کا جو دن ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور سچائی کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ دن ہمیں نیکی، انصاف اور ثابت قدمی کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی برکتوں کی وجہ سے ہمیں اس کا جو حصہ ہے وہ عطا فرمائے، اور حق بات پر ہمیں چلنے کی توفیق دے. اور اس قدر یہاں پر شدید گرمی تھی، اور اتنا زبردست یہ کراؤڈ تھا کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان، مرد، خواتین. لیکن یہاں پر مجھے صرف ایک چیز کا یہ میں ویڈیو بناتے ہوئے جو میں نے ایک چیز نوٹ کی، اور میں آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر جب میں نے خواتین کو ماتم کرتے دیکھا تو وہ چیز مجھے بالکل ناگوار گزری. ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے کہ بیویاں جو تھیں نا، بی بی فاطمہ ہو گئیں، ان کے گھرانے کی جو حضرت امام حسن حسین کے گھرانے کی جو خواتین تھیں، انہوں نے اپنی چادروں کی، اپنی حیا کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دی. اور یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے جو خواتین ہیں وہ دوپٹے اتار کر، سر سے دوپٹے اتار کر اور گلے سے دوپٹے اتار کر یہاں پر سینے پہ ماتم کر رہی تھی. اور یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی. جبکہ اگر یہ چیز کہی جائے کہ ماتم تو نبی پاک نے اس چیز سے ویسے منع فرمایا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر جب ان کا بیٹا فوت ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کی انتقال ہوا تھا جب بیٹے کا، تو تب وہ صرف روئے تھے آنسوؤں کے ساتھ. 3 دن تک صرف انہوں نے اس چیز کا اظہار غم کا کیا تھا آنسوؤں کے ساتھ. لیکن انہوں نے اس طرح کی آہو زاری اور یہ ماتم جو ہے یہ چیز منع فرمائی ہے. لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ہم یہاں پر کسی کی اختلاف نہیں کرنے آئے، بس میں آپ کو ایک زیارتوں کا مناظر دکھا رہی ہوں. آپ کو یہ میں ویڈیو دکھا رہی ہوں کہ جو لوگ نہیں جاتے ہیں، جو لوگ جنہوں نے زیارتوں کا ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا، جن لوگوں نے اس کراؤڈ کا ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا، ان کو میری اس ویڈیو کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے مرد، خواتین، عورتیں جو ہیں، وہ بچے ہیں، وہ کراؤڈ میں شامل ہوتے ہیں. زیارتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جگہ جگہ پہ سبیلیں لگتی ہیں، پانی کی سبیلیں، اور لوگ ذوالجناح کا نکلنے کا انتظار کرتے ہیں. اس کے بعد ماتمی جلوس ہوتا ہے، اس کے بعد زنجیر زنی ہوتی ہے. یہاں پر بہت زور زور سے جو مرد حضرات تھے وہ زنجیر زنی کر رہے تھے، اور خواتین یہاں پر نوحے وغیرہ اور جو تھی وہ یہ سب سن رہی تھی، اور ساتھ میں یہ چیزیں ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملی. تو پوری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ایک دفعہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ شاید ہم بھی شیعہ ہیں. نہیں، ہم بالکل شیعہ نہیں ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے ناظرین کو، اپنے دیکھنے والوں کو یہ مناظر دکھا سکوں کہ یہ کتنا بڑا کراؤڈ ہے. اور یہ کراؤڈ صرف اور صرف
غم حسین کے لیے ہے۔ یہاں پر ہر دل جو ہے وہ غم حسین کو محسوس کر رہا تھا، جو مجھے اچھی بات لگی، یہاں پر ہر دل جو ہے وہ غم حسین کو محسوس کر رہا تھا، ہر آنکھ جو روئی ہے وہ غم حسین کے دکھ میں روئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ یہاں پر بہت سے لوگ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں یا پڑھے لکھے ہیں بھی، تو یہاں پر جو ہے وہ سب کا جو مقصد ہے اکٹھے ہونے کا، وہ صرف اور صرف غم حسین کو سیلیبریٹ کرنا تھا، کہ یہ کس طریقے سے وہ ان کی یاد کو تازہ کرنا تھا، ان قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب آج آپ کو میں دکھا رہی ہوں، اور اتنا ہیوج کراؤڈ تھا کہ گزرنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اور یہ بہت بڑا کراؤڈ ہے۔ اور حضرت امام حسن حسین نے جو بے شمار قربانیاں دی ہیں، تمام شہداء نے جو قربانیاں دی ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی ان قربانیوں کو قبول کرے، اور جو دین جس دین کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، ہم اس دین کو سمجھیں۔ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ہم انہی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی میں ان کی ہسٹری کو، ان کی قربانیوں کے اصل مقصد کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس لا علمی میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی کالا سوٹ پہن لینے سے اور ماتم میں زنجیر زنی کر لینے سے امام حسین کا یا ان کی شہداء کا یا ان کی قربانیوں کا مقصد یا جو ہے وہ موٹیو جو ہے وہ حل ہو چکا ہے، وہ پورا ہو چکا ہے مقصد، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نبی کا جو دین تھا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ آپ یہ سب کچھ کریں، ماتم کریں یا روئیں پیٹیں۔ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ نانا کے دین کی حفاظت کرنا، اسلام کو زندہ کرنا، نماز قائم کرنا، سچ بولنا، حق اور باطل کی یہاں پر جنگ تھی، یہاں پر حق اور باطل کی جنگ تھی، جو کہ بے شک وہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، بے شک وہ لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، لیکن آج بھی اور ہر سال یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ حق جیت گیا اور باطل جو تھا وہ ہار گیا۔ یہاں پر حق اور باطل کی جنگ تھی، جس میں حق کی فتح ہوئی۔ اور یہاں پر ذوالجناح تھا، ذوالجناح کا جو مناظر تھا وہ کافی زیادہ دل کو چھو لینے والا اور بہت ہارٹ ٹچنگ مومنٹ ہوتا ہے جب ذوالجناح آتا ہے، کیونکہ یہ ذوالجناح یہ وہ اس چیز کی علامت ہے کہ ان پر وہ بیٹھتے تھے، اور جب وہ زخمی ہوئے تو ذوالجناح جو ہے وہ اس طرح سے برآمد ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کے ساتھ میں نے آج یہ پورا یوم عاشوراء کا دن اور کراؤڈ کیا۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔